As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. ہمارے اس پروگرام کی پہلی کڑی میں الاجماع فاؤنڈیشن آپ حضرات سنتے بھی ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بالکل محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ اس وقت الاجماع کا تعارف ہندوستان نہیں، ہندوستان سے باہر بھی بے شمار جگہوں پر ہے، اور سارے افراد جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور آپ سے قریب بھی ہے الاجماع فاؤنڈیشن. اس کے باطل فرقوں کی سرکوبی کی کارکردگی اور پہچان آپ حضرات کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ حضرات اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. وہاں کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کے مسلک کے لوگوں کا اتفاق ہے مکہ اور مدینہ سے، اور دوسرے افراد جن کا دعویٰ یہ ہے اور یہ اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ اور اہل مکہ سے بالکل متفق ہیں، ان کے اختلاف کی وضاحت ہو جائے. اس لیے اہل مدینہ سے اور اہل مکہ سے ان کے اختلافات کی وضاحت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت مولانا محمد آصف صاحب. مدنی ہے، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے. حضرت مولانا سے میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. مولانا محمد آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. رواه الإمام مسلم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں علماء حرمین شریفین اور غیر مقلدین کے درمیان کیا اختلاف ہے، اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حضور دعا ہے میری مدد فرمائے اور ایسی باتیں کہلوائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ہو. عزیزان گرامی، جتنے باطل فرقے ہیں، جتنی غلط تحریکیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسے عنوان سے پیش کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. خوشنما عنوان بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے. آپ شیعہ اور روافض کو دیکھ لیجئے کہ وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ ان کی کوئی تقریر سن لیں، کوئی کتاب دیکھ لیں، ان کی باتوں کا محور اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، اور اپنے علاوہ وہ تمام لوگوں کو اہل بیت کا دشمن اور نواصب کہتے ہیں.
یہی طریقہ اہل بدعت کا ہے. وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کو گستاخ رسول شمار کرتے ہیں. اہل قرآن فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو اہل اللہ اور اللہ کے خواص میں شمار کرتا ہے. بالکل یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارے مسائل اور عقائد بالکل وہی ہیں جو ائمہ حرمین کے ہیں، حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے چند ایسی مثالیں پیش کرتا ہوں جو بالکل واضح اور کھلے مسئلے ہیں. ہر وہ شخص جو حرمین شریفین جاتا ہے وہ بآسانی انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ غیر مقلدین کے مسائل الگ ہیں اور علماء حرمین کے مسائل الگ ہیں. دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں کا موقف بالکل الگ ہے. صرف نماز سے میں چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حرمین شریفین میں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، جبکہ غیر مقلدین 1 اذان دیتے ہیں. حرمین شریفین میں عصر کی نماز مثل اول پر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غربائے اہل حدیث والے اس سے 1 گھنٹہ پہلے ادا کرتے ہیں. حرمین شریفین میں عشاء کی نماز اول وقت پڑھی جاتی ہے، جبکہ غیر مقلدین تاخیر سے پڑھتے ہیں. حرم شریف میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کوئی امام بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا رہا ہے، بلکہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک امام نے صرف ٹوپی پہن کر ایک مسجد میں نماز پڑھائی تو وہاں کے مصلی ناراض ہو گئے کہ تم نے رومال کیوں نہیں لگایا، بغیر امامے کے تم نے نماز کیسے پڑھائی. یہ میرا اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا مسئلہ ہے. جبکہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ غیر مقلدین کا ٹریڈ مارک اور قومی شعار ہے. آگے آئیے، آپ نے ائمہ حرمین میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ پیر چوڑے کر کے اتنا کھڑا ہے، جبکہ غیر مقلدین ہمیشہ پیروں کو پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور تمام افعال، یہاں تک کہ آپ کے حرکات اور سکنات کو بھی صحابہ اکرام نے نقل فرمایا ہے. چنانچہ مشہور حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتی سباتۃ بنی فلان فبال قائما، کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر تشریف لائے جہاں پر کچھ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے. آپ نے وہاں پر کسی وجہ سے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی کمر میں تکلیف تھی یا کوئی اور بیماری تھی یا کوئی اور مجبوری کی وجہ سے آپ نے اس روز کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. اس حدیث کے ایک راوی حضرت حماد ابن ابی سلیمان وہ فرماتے ہیں ففحج بین رجلیہ، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے پیروں کو کشادہ کر لیا. حاضرین کرام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے کھڑے ہیں، آپ نے پیروں کو دور دور رکھا ہے، چوڑا رکھا ہے. صحابہ اکرام نے اس کیفیت کو بھی نقل کیا ہے. کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں اس طرح پیروں کو دور دور رکھ کے اور کشادہ رکھ کے کھڑے ہوتے، کیا صحابہ اکرام اس کو نقل نہیں فرماتے؟ اور مثال لے لیجئے، حرمین شریفین میں ائمہ حرمین ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے. شیخ سدیس کو میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے، بلکہ مفتی مملکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، جبکہ غیر مقلدین ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے. اور مثال لے لیجیے،
ائمہ حرمین اگر سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں تو کسی نے نہیں سنا ہوگا پیچھے سے مقتدی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، جبکہ غرباء اہل حدیث والے پیچھے سے زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ائمہ حرمین رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ پیچھے مقتدی زور سے ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہیں، جبکہ غرباء اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیچھے سے زور سے ربنا ولک الحمد تمام لوگ کہتے ہیں۔ اور مثال لیجئے، ائمہ حرمین کا طریقہ یہ ہے، ان میں بہت سے علماء کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، جس طرح کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، جبکہ غیر مقلدین اس کو غلط سمجھتے ہیں، عموماً وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور مثال لیجئے، ائمہ حرمین جب سجدے میں جاتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھٹنوں کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب پہلی رکعت سے کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے، ائمہ حرمین قاعدہ استراحت کو سنت نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کے نزدیک سنت ہے۔ اور مثال لیجئے، حرمین شریفین میں وتر کی نماز جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، جبکہ غیر مقلدین پورا سال 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مقلدین رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں وتر میں، جبکہ ائمہ حرمین رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور مثال لیجئے، ائمہ حرمین 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک بات کہوں، شیخ عبدالعزیز ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ جو حرم کے سابق امام تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 5 نمازیں اکیلے پڑھاتے تھے، پھر اکیلے 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد تہجد بھی خود پڑھایا کرتے تھے، اور اس جگہ کھڑے ہوتے تھے جو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور تراویح میں بھی ایک قرآن ختم ہوتا تھا اور وتر میں بھی قرآن ختم کرتے تھے، جبکہ غیر مقلدین ہمیشہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت سنت ہے۔ اور آگے آئیے، حرمین شریفین میں جب تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے تو نماز ہی میں دعا کی جاتی ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور مثال لیجئے، ائمہ حرم جب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو وہ قرات سرن کرتے ہیں، زور سے نہیں کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کے ہاں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح ائمہ حرم صلاۃ الجنازہ مختصر پڑھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کے ہاں طویل پڑھی جاتی ہے۔ یہ صرف نماز سے تقریباً 15 سے زیادہ مثالیں ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مقلدین کے مسائل الگ ہیں اور ائمہ حرمین کے مسائل الگ ہیں۔ اگر اس کے باوجود کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے مسائل وہی ہیں جو ائمہ حرمین کے ہیں، اس پر کیا حکم لگایا جائے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف آپ کی توجہ میں خاص طور پر مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مقلدین صبح سے لے کر شام تک ہمیشہ احناف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نماز کے مسائل پر خاص طور پر ان سے بحث کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر پوری رات بحث ہوتی ہے، مناظرے بازی ہوتی ہے، چیلنج دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہے، تمہاری نماز خلاف سنت ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل حق اور باطل کے معیار بنائے جاتے ہیں، جبکہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی غیر مقلد نے ائمہ حرمین کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، ان سے مناظرے کا چیلنج کیا ہو یا ان سے بحث مباحثہ کیا ہو، یہ کبھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ان اعتراضات میں اور اس مباحثے میں مخلص نہیں، یہ ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں الجھے رہیں اور ہم ان کا صفایا کرتے رہیں۔ 2 مثالیں اور دیتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔
ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کوئی قوم ہدایت پر ہوتی ہے اس کے بعد گمراہ ہو جاتی ہے الا اوت الجدل، مگر ان کو بحث مباحثہ دے دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے دو مثالیں اور پیش کرتا ہوں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ محدثین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں، اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بعد متن پر اور جو مضمون ہوتا ہے اس پر بات جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ حرمین اپنے تمام مسائل کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اجتہاد کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، مذہبنا مذہب الامام احمد، ہمارا مذہب وہی ہے، ہمارا مسلک وہی ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح وہاں کے جو کوٹ ہے، محاکم شرعیہ ہے، وہاں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کے مطابق ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بات کہوں، حرم مدنی میں مسجد نبوی میں ایک شیخ ہیں، شیخ محمد ابن مختار الشنقیطی حفظہ اللہ، جو وہاں کی لجنہ جو فتوے کی بہت بڑی کمیٹی ہے، بڑے علماء کی، اس کے بھی رکن ہیں۔ وہ عمدۃ الفقہ کا درس دیتے ہیں ہفتے میں ایک روز، لیکن بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس روز علماء شریک ہوتے ہیں، نہ صرف طلبہ بلکہ میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں اور عمدۃ الفقہ جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی کتاب ہے اس کا درس لے رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو بات کہتے ہیں، جو مسائل پیش کرتے ہیں، اس کی وہ سند رکھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان سے یہ بات کہیں کہ تم یہ بات جو پیش کر رہے ہو، قرآن اور حدیث کا یہ جو مطلب بتا رہے ہو، آیت کی جو تم تفسیر کر رہے ہو، تمہارے پاس اس کی کیا سند ہے؟ تمہارے علماء نے یہ بات لکھی ہے، نواب صدیق حسن خان صاحب نے یہ بات لکھی ہے، نواب وحید السما صاحب نے یہ بات لکھی ہے، علماء حرمین اس بارے میں یہ کہتے ہیں، تو وہ فوراً کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے۔ آپ ان سے کہیں کہ بھئی تم کسی کو نہیں مانتے تو کس سے مانتے ہو؟ وہ فوراً کہیں گے ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ بات لگتی بڑی اچھی ہے، لیکن یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی ایسا شخص جو بے نسب ہو، جس کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو، آپ اس کو کہیں کہ تمہارے والد کون ہے، تمہارا باپ کون ہے، وہ کہیں میرا باپ آدم علیہ السلام اور میری ماں حضرت حوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگ ان کو مانتے ہیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، آپ کی جو حدیث ہے یا یہ جو قرآن کریم ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مسائل نکل رہے ہیں؟ کیا یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو براہ راست بتایا ہے؟ تم نے خود سنا ہے ان سے، یا تم تک علماء کرام نے پہنچایا ہے؟ وہ سند کہاں ہے؟ وہ کون علماء کرام ہیں جن نے تم تک یہ بات پہنچائی ہے؟ اگر تم یہ سند منقطع کر دو گے تو تمہاری بات میں کیا وزن رہے گا؟ یہ چیز فتنہ ہے۔ سند کے بغیر کوئی بات کرنا یہ ایسا ہے جیسے انسان اپنے نسب ہی سے جو ہے وہ کٹ جائے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، جس کا بھی غیر مقلد سے بات کرنے کا واسطہ پڑا ہوگا، اس نے سنا ہوگا کہ غیر مقلد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علماء احناف عامتاً اور غیر مقلدی اور علماء دیوبند خاص کر مشرک ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ یہ غیر مقلدین عام طور سے کہتے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی ہیں اور عربی میں بھی لکھی ہے، الدیوبندیہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے باوجود علماء حرمین علماء دیوبند کو اپنے ہاں بلاتے ہیں۔ جب فقہ اکیڈمی کا اجلاس ہوتا ہے تو علماء دیوبند وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور خود ائمہ حرمین علماء دیوبند سے ملاقات کرتے ہیں، دیوبند تشریف لاتے ہیں،
پتہ چلا کہ غیر مقلدین علماء دیوبند کو مشرک کہتے ہیں، اور علماء حرمین علماء دیوبند کو مسلمان کہتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو مسلمان بھائی سمجھتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے، اور کسی کافر کو مسلمان سمجھنا کیسا ہے؟ اگر علماء دیوبند اگر غیر مقلدین کے نزدیک علماء دیوبند مشرک ہیں، تو علماء حرمین کا علماء دیوبند کو مسلمان سمجھنا غیر مقلدین کے نزدیک یہ خود علماء حرمین کی تکفیر ہو جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کی، من کفر اخاہ فقد باء بها احدہما، کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو اس جملے کے ساتھ دونوں میں سے کوئی ایک ضرور لوٹتا ہے۔ جس نے کافر کہا، جس کو کافر کہا اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو جس نے کافر کہا ہے وہ کہنے والے پر ہی لوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الاجماع فاؤنڈیشن یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، کرلا اور اطراف کے لوگوں کے لیے یہ ایک معتبر ادارہ ہے، اور جتنے فرق باطلہ ہیں ان کے خلاف ایک تحقیقی کام یہاں سے کیا جاتا ہے۔ 2 مفتیان کرام وہاں پر، ایک صبح 9 سے شام 4 بجے تک اور ایک شام عصر بعد سے رات 10 بجے تک وہاں بیٹھتے ہیں۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ادارے میں تشریف لا کر انہیں پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح الاجماع کا یوٹیوب کا اپنا چینل ہے، فیس بک کا اپنا پیج ہے اور ٹویٹر ہینڈل ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔